پاکستان کی عظمت، اس کی شان، اس کی اہمیت، اور اللہ نے ہمیں یہ وطن عزیز کس طرح عطا فرمایا۔ جب مکان بن گیا تو مکین کس طرح مکان میں داخل ہوئے۔ اللہ نے ہمارے اس دیس کو عوام کیسی عطا فرمائی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کا، 2 خوابوں کا ذکر کروں گا، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو 1-2 واقعات کہ مکین اس مکان میں کیسے داخل ہوئے۔ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سب محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 نعمتیں اللہ سے لپٹ کر، رو رو کر، آہو زاری کر کے مانگا کرو۔ یوں 4 نعمتیں اللہ سے مانگا کرو کہ جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے دامن سے لپٹ کر اپنی بات کو منوا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے۔ 4 چیزیں۔ پہلی چیز، آمینہ کے لال نے فرمایا کہ اللہ سے پہلی چیز نیک بیوی مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو بھائی؟ کائنات کے آقا نے فرمایا کہ دوسری چیز اللہ سے وطن میں روزی مانگا کرو۔ تیسری چیز فرمایا کہ اللہ سے آرام دہ سواری مانگا کرو۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ سے اپنا ذاتی مکان مانگا کرو۔ کتنی چیزیں؟ نیک بیوی، وطن میں روزی، آرام دہ سواری، اور اپنا ذاتی مکان۔ پہلی چیز فرمایا کہ نیک بیوی مانگا کرو۔ اگر بیوی نیک نہ ہو، بندہ دفتر میں جائے، فیکٹری میں جائے، مارکیٹ میں جائے، کاروبار کے لیے جائے، ہر وقت اس کا ذہن پریشان ہوتا ہے، اس کا ذہن اپنے گھر کی 4 دیواری میں اٹکا ہوتا ہے، پریشانی میں، پتہ نہیں آج کیا ہو جائے گا۔ رحمت والے آقا نے فرمایا کہ اگر بیوی نیک مل جائے، بیوی کے نیک ملنے کی وجہ سے اللہ گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ پہلی دعا کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ بیوی نیک مانگنی ہے۔ دوسری دعا فرمائی کہ اللہ سے وطن میں روزی مانگنی ہے، اپنے دیس کے اندر روزی مانگنی ہے۔ ہمارے یہ جو بھائی پردیس میں روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ عید کا دن آ جائے، ان کو کوئی گلے سے نہیں لگاتا، عید کے دن بھی ان کے چہرے پر پریشانی ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز گم گئی ہو۔ وڈالہ والو، عید کے دن بھی پردیس میں کوئی گلے سے لگا کر عید نہیں ملتا۔ پہلی دعا کہ اللہ سے بیوی نیک مانگو، دوسری دعا وطن میں روزی مانگو، تیسری دعا فرمایا کہ اللہ سے اپنے لیے آرام دہ سواری مانگو۔ اب ذرا تصور کیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنی ذاتی سواری نہیں ہے، جنہیں اللہ پاک نے اپنی ذاتی سواری دی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب میں بات ان کی کر رہا ہوں کہ جن کی اپنی ذاتی سواری نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب انہوں نے کہیں جانا ہو، بس سٹاپ پر اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو،
اپنی بہن کو سڑک کے کنارے کھڑے کر کے جب بس کا انتظار کرتے ہیں، وڈالہ والوں جب بس آتی ہے، بس اوقات بس کے اندر سیٹ نہیں ملتی، کھڑے ہو کر کے جانا پڑتا ہے۔ سواری کی قدر اس سڑک پر کھڑے ہوئے آدمی سے پوچھو جو بس کا انتظار کر رہا ہے۔ رحمت والے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے لپٹ کر، چمٹ کر، رو رو کر، آہو زاری کر کے آرام دہ سواری مانگا کرو۔ چوتھی دعا فرمایا کہ اللہ سے اپنا ذاتی مکان مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو بھائی؟ ذاتی مکان مانگا کرو، میری بات نہیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا کہ اللہ سے ذاتی مکان مانگا کرو، وسیع مکان نہ ہو، کشادہ مکان نہ ہو۔ بندہ شرم سے اپنے دوستوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی نہیں دیتا۔ تصور کیجئے، مکان ہے 2 کنال کا، آپ نے دوستوں کو دعوت دی ہے، اب دوست گھر پہ دعوت کھانے کے لیے تشریف لائے، آپ نے دعوت پر اپنی جیب سے 50,000 روپیہ لگایا، دوستوں نے دعوت کھائی، اب جب جانے لگے دوست پوچھتے ہیں بھائی مکان اپنا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ بھائی مکان تیرا ذاتی ہے؟ جب بندہ کہتا ہے کہ مکان میرا اپنا نہیں ہے، کرائے کا ہے، اس وقت بندے کا کیا عالم ہوگا؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے رشتہ دینا ہو، آپ نے رشتہ لینا ہو، جب مہمان آئے رشتہ دیکھنے کے لیے، آپ کے گھر کے اندر ان کے لیے دسترخوان بچھے، طرح طرح کے کھانے لگائے جائیں، بات پکی ہو جائے، جب وہ آپ کے گھر سے جانے لگیں، آپ کا دامن پکڑ کے پوچھیں بھائی مکان اپنا ہے؟ او بھائی مکان اپنا ہے؟ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ مکان میرا نہیں کرائے کا ہے، بندہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ آمینہ کے لال نے کیا فرمایا کہ اللہ سے کیا دعا کیا کرو؟ ذاتی مکان، اللہ سے اپنا ذاتی مکان مانگا کرو۔ وڈالہ والو، میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ میں اور آپ کرائے کے مکان میں تھے، ہمارا ذاتی مکان نہیں تھا، ہمارا اپنا گھر نہیں تھا۔ فرد کا بھی مکان ہوتا ہے، قوموں کا بھی مکان ہوتا ہے۔ 1942 تک ہمارے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، ہم کرائے پر تھے۔ ملک ہندو کا تھا، ملک سکھ کا تھا، وہاں پر ہم کرایہ داروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں پر سب کچھ موجود تھا، مساجد موجود تھیں، مدارس موجود تھے، خانقاہیں موجود تھیں، باغات موجود تھے، لیکن ہمارا اپنا گھر وہاں، بولو ہمارا اپنا گھر وہاں نہیں تھا، ہم کرائے کے مکان میں تھے۔ اور جب بندہ کرائے کے مکان میں ہو، مالک کے مکان دیوار کے اندر کیل بھی لگانے نہیں دیتا، دیوار کے اندر ہم نے کوئی سندڑی ٹانگنی ہو تو مالک مکان لگانے نہیں دیتا۔ کیوں بھائی؟ آپ کی کیل لگانے سے میری دیوار خراب ہو جائے گی، آپ کی تصویر لگانے سے میری دیوار خراب ہو جائے گی۔ تو 1857 میں جنگ آزادی کے بعد یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ ہمارا اپنا ذاتی مکان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اپنا کیا ہونا چاہیے؟ ذاتی مکان ہونا چاہیے، ہمارا اپنا وطن ہونا چاہیے، ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے، ہمارا اپنا ملک ہونا چاہیے۔ تو اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے 90 سال کا عرصہ لگا ہے۔ کتنا عرصہ؟ میں نے شروع میں عرض کی کہ آج میرا بیان روایتی بیانوں سے ہٹ کے ہے،
میرا بیان آج سوتے ہوئوں کو جگانے والا ہے اور جاگتے ہوئوں کو ہوشیار کرنے والا ہے، اس لیے ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے۔ میری باتوں میں پورا، میرے بیان میں حاضر ہو کے بیٹھو گے تو کوئی سمجھ آئے گی۔ اپنا ذاتی مکان لینے میں کتنا عرصہ لگا بھائی؟ 90 سال، 90 سال کی کوشش، اور پھر یہ 90 سال یوں ہی نہیں گزر گئے، کتنے خون ہوئے، کتنی انسانوں کو کاٹا گیا، کتنے مسلح بچھائے گئے، کتنے آنسو بہائے گئے، کتنے روزے رکھے گئے، کتنے وظیفے کیے گئے، کتنے قرآن کریم کے ختم کیے گئے، تب جا کر قدرت کو ہم پر ترس آیا، اور 90 سال کے بعد اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا کیا ہے۔ کتنے سال کے بعد بھائی؟ 90 سال کے بعد۔ مکان میں بناؤں، مکان آپ بنائیں، مکان ہمارا کوئی دوست بنائے، کسی کا مکان 1 سال میں بن جائے، کسی کا مکان 2 سال میں بن جائے، کسی کا مکان 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں۔ قربان جاؤں، یہ وطن لینے کے لیے، یہ دیس لینے کے لیے کتنے علماء کو سولی پر چڑھایا گیا، کتنے شیخ الحدیث کو پھانسی دی گئی، کتنے لوگوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا، پھر قدرت کو ترس آیا اور ہمیں یہ اپنا ذاتی مکان عطا کیا ہے، پھر جا کر ہمیں یہ اپنا مکان ملا ہے۔ کتنی دعائیں کی گئیں، کتنی تسبیحات کی گئیں، تہجد میں کتنے مصلے بچھا کر آنسو بہائے گئے، وڈالہ والوں کتنے قرآن کریم ختم کیے گئے۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ جب اتنی دعائیں کی گئیں، جب اللہ سے رو رو کر مانگا گیا، میرے مالک کو ترس آیا اور ہمیں اپنا مکان دے دیا، پھر مجھے کہنے دیجئے کام آخر جذبہ اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے دھڑکا کہ ان کو پیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے دھڑکا ان کو پیار آ ہی گیا۔ جب ذاتی مکان بن جائے، جب ذاتی گھر بن جائے، ہم اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ نا میرے دوست، اللہ نے مجھے اپنا مکان دیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا گھر دیا ہے، ذرا آئیے نا میرے گھر کا وزٹ کیجئے نا، ذرا آئیے میرا گھر دیکھیے نا۔ وڈالہ والو، جب دوست آتے ہیں، جب تیرا اور میرا مکان دیکھتے ہیں، دوست کہتے ہیں او بھائی تیرا مکان تو بڑا اچھا ہے، کارنر والا پلاٹ ہے، تیرے گھر کا دروازہ بھی مشرق کی سائیڈ کھلتا ہے، تیرے گھر کے سامنے پارک بھی ہے، تیرے گھر کے سامنے گلی بھی بہت اچھی ہے، تیرے گھر کے اندر ہوا کا انتظام بھی ہے۔ جب دوست گھر آ کر تیرے میرے گھر کی تعریف کرتے ہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ اگر دوست آئیں، میں دوستوں کو دعوت دوں، دوست آئیں میرا مکان دیکھیں اور وہ کہیں مولوی صاحب مکان تو آپ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس کے آگے گندا نالا بہہ رہا ہے، مکان تو آپ کا خوبصورت ہے لیکن آپ کے مکان کے آنے تک جو سڑک ہے وہ سڑک ساری ٹوٹی ہوئی ہے، مکان تو آپ کا خوبصورت ہے لیکن جس لوکیشن پر آپ کا مکان ہے لوکیشن ٹھیک نہیں ہے، میرا دل رنجیدہ ہوگا کہ خوش ہوگا؟ الہ العالمین، یہ تو دنیا کے مکان ہے، میرا مکان بنے، میں اپنے دوستوں کو بلا کے اپنے مکان کی تعریفیں کرواتا ہوں، ربا تو نے ہمیں جو مکان دیا ہے
ہمیں مکان کیسا دیا ہے۔ یا اللہ جو تو نے ہمیں مکان دیا ہے یہ تو نے اتفاق سے دیا ہے یا اپنی رحمت سے عطا کیا ہے؟ کچھ کہنے لگا ہوں، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ یا اللہ تو نے جو ہمیں مکان دیا ہے اپنی رحمت سے دیا ہے یا اتفاق سے دیا ہے؟ رحمت سے آواز آتی ہے، او بندے میں نے تجھے یہ مکان اتفاق سے نہیں دیا، اپنی رحمت سے دیا ہے۔ جب تجھے یہ مکان دیا جمعے کا دن تھا، جب تجھے یہ مکان دیا رمضان کا مہینہ تھا، جب تجھے یہ رمضان دیا، یہ مکان دیا 27ویں رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، جب مجھے ان گناہگاروں پر ترس آیا اور میں نے ان بندوں کو اپنا مکان عطا کر دیا۔ رمضان کا مہینہ، جمعے کا دن، رمضان کی 27 تاریخ، لیلۃ القدر کی رات، اور اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ میں اپنے مکان میں جاؤں، خوشی سے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار میں اپنے مکان میں شفٹ ہوا ہوں رمضان کے مہینے میں، میں اپنے مکان میں شفٹ ہوا ہوں معراج والی رات، میں اپنے مکان میں شفٹ ہوا ہوں 12 ربیع الاول کو۔ اللہ کو ہم پر کتنا پیار آیا، اللہ نے ہمیں ملک عطا کیا، گھر عطا کیا، دیس عطا کیا۔ دن جمعے کا تھا، مہینہ رمضان کا تھا، رات لیلۃ القدر کی تھی، اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا کر دیا ہے۔ اب وطن بن گیا، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ دیس بن گیا، ملک بن گیا۔ اب وڈالہ والو اس کا نام رکھنا تھا۔ چودھری رحمت علی کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں گیا اور سوچ رہا ہوں کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ سوچ رہا ہوں کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے۔ ایک ملک ہے افغانستان، اس میں افغانی رہتے ہیں۔ ایک ملک ہے ہندوستان، اس میں ہندو رہتے ہیں۔ ایک ملک ہے انگلستان، اس میں انگریز رہتے ہیں۔ چودھری رحمت علی فرماتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا نام کیا رکھوں، یوں لگا جیسے فرشتے نے میرے کان میں آ کر کہا کہ رحمت علی اس کا نام پاکستان ہوگا۔ یار یہ میں باتیں کہاں جا کے سناؤں ہیں؟ آپ ایسے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ سب کو ایک ایک چارپائی بھی لا دوں۔ کیوں بھائی؟ ایک ایک کپ چائے اور ایک ایک کیا ہو جائے، چارپائی، گول تکیہ لگاؤ۔ میرا مشورہ ٹھیک ہے؟ ذرا جاگ کے بیٹھو، شیر بن کے سنو، اپنے وطن کی عظمت دلیر بن کے سنو۔ رحمت علی کیا کہتا ہے کہ میرے کان میں رحمت سے آواز آئی کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اب پاکستان نام رکھا۔ سارے بولو کیا نام رکھا؟ پاکستان۔ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، کیا فرمایا؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے پاکستان۔ پاکستان کا اگر عربی کے اندر ترجمہ کریں مدینہ طیبہ بنتا ہے، اور مدینہ طیبہ کا فارسی کے اندر ترجمہ کریں تو لفظ پاکستان بنتا ہے۔ نہیں آئی جس طرح کی سبحان اللہ ہونی چاہیے تھی، نہیں آئی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ پاکستان فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں کو ملا کر ایک بنا ہے پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ فارسی کا لفظ، اس کا ترجمہ عربی کے اندر مدینہ طیبہ بنتا ہے، اور فارسی کے اندر اس کا ترجمہ پاکستان بنا ہے۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں، پہلی صدی کے اندر مدینہ طیبہ کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، 14ویں صدی کے اندر پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پر۔ وہ مدینہ طیبہ اور یہ کیا ہے؟ وہ مدینہ طیبہ ہے
یہ پاکستان ہے، نہ مدینہ طیبہ کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ پاکستان کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ جو میلی آنکھ میرے وطن کی طرف اٹھے گی اس آنکھ کو نکال لیا جائے گا، جو ہاتھ میرے وطن کی طرف بڑھے گا اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ مودی سرکار سن لے، گائے کا پیشاب پینے والی قوم زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہے مدینہ طیبہ۔ یہ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ پاکستان۔ اللہ نے کرم کر دیا، ہمیں اپنا گھر دے دیا، ہمیں اپنا وطن دے دیا۔ نام کس نے رکھا اس کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حاضر بیٹھے ہو۔ نام کس نے رکھا اس کا؟ چودھری رحمت علی نے۔ ایک شاعر ہے، پڑھے لکھے احباب توجہ فرمائیں گے، ایک شاعر گزرا ہے، اس کا نام ہے اصغر سودائی۔ کیا نام ہے بھائی؟ اصغر سودائی۔ پاکستان کا نام تو رکھا کس نے؟ رحمت علی نے۔ اصغر سودائی ایک شاعر گزرا ہے، جب اس کا نام رکھا گیا پاکستان تو دوڑے اصغر سودائی کے پاس۔ اصغر سودائی اپنی مستی میں مست بیٹھا ہے۔ کسی نے کہا اصغر سودائی نام تو رکھا گیا ہے پاکستان، کیا نام رکھا گیا ہے؟ پاکستان۔ کسی نے کہا اصغر سودائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اصغر سودائی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یار اتنا ڈھیلا جواب، مجاہد بن کر، شیر بن کر، غیرت مند بن کر جواب دو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نام کس نے رکھا؟ رحمت علی نے۔ مطلب کس نے بتایا؟ اصغر سودائی نے۔ ایمان سے بتاؤ، آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہیں اب اس طرح کی مزیدار چیزیں اگر مفت میں مل جائیں تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ نام کس نے رکھا؟ مطلب کس نے بتایا؟ میں اپنا گھر بناؤں، آپ اپنا گھر بنائیں، بنیاد کے اندر مستری سے کہتے ہیں اس کے اندر بجر ڈال، اس کی بنیاد کے اندر لوہا ڈال، اس کی بنیاد کے اندر سیسا ڈال، تاکہ میرا مکان، میرا گھر، اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ قربان اللہ کی رحمت پر، اللہ نے ہمیں جو مکان دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو گھر دیا ہے، اس کی بنیادوں کے اندر کلمہ طیبہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی بنیادوں میں کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں چاچو محبوب، مفت میں ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ کسی اہل نظر نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ کسی اہل نظر نے لکھا ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر جتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ ساری نعمتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ ساری نعمتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ پھر رب العالمین نے میرے وطن کو 4 موسم عطا فرمائے۔ کتنے موسم؟ اللہ نے میرے وطن کو بہار بھی عطا کر دی، اللہ نے میرے وطن کو خزاں بھی عطا کر دی، اللہ نے میرے وطن کو سردی بھی عطا کر دی، اللہ نے میرے وطن کو گرمی بھی عطا کر دی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے
کہ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا پھر تجھے جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر، اور اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے وطن کو موسم 4 عطا فرمائے، قربان جاؤں میرے وطن کو زمین زرخیز عطا فرمائی، اللہ نے میرے وطن کو فلک شگاف پہاڑ بھی عطا فرمائے، روہی کے صحرا بھی عطا فرمائے، وڈالہ والو جس طرح کا آم ملتان کی زمین سے آتا ہے، پوری روئے زمین سے اس طرح کا آم نہیں آتا، جس طرح کا کنو اور مالٹا سرگودے کی زمین سے آتا ہے، پوری دھرتی پھر لو اس طرح کا کنو اور مالٹا یہ ذائقہ کہیں نہیں ملے گا۔ رب العالمین نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں دیس عطا فرما دیا، ہمیں ملک عطا فرما دیا، اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیا، اور قربان جاؤں اللہ نے اس وطن کو، اس دیس کو غیور عوام عطا فرما دیے، بہادر عوام اس وطن کو عطا فرمائی۔ دنیا کا وزٹ کر کے دیکھ لو، جب بھی میرے آقا کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستانی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور پاکستانیوں بول تو دو، ہاتھ کھڑا کر کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے میرے وطن کو کیسی عوام عطا فرمائی ہے؟ سارے بولو، غیور، بہادر، نڈر، طاقتور عوام عطا فرمائی ہے۔ صحابہ اہل بیت کی عظمت پر اگر کوئی آنچ آئے سب سے پہلے پاکستانی عوام اپنے گھروں سے نکلتی ہے، پڑھا لکھا نہیں ان پڑھ ہے، عالم کا بیٹا نہیں ترخان کا بیٹا ہے۔ جب پتہ چلا راجپال نے آمینہ کے لال کی شان میں گستاخی کی ہے، علم الدین اپنے گھر سے نکلا، خنجر خریدا اور جا کر راجپال کو جہنم رسید کر دیا۔ ادھر دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، اب یہ علم الدین گرفتار ہوا ہے، میاں والی کی جیل میں لایا گیا، علم الدین کو تختہ دار پر لٹایا گیا، علم الدین کو کہا گیا کہ اپنا بیان بدل دے، علم الدین نے کہا میں اپنا بیان نہیں بدل سکتا، کیوں؟ خواب میں مجھے روز آقا مدنی کی زیارت ہوتی ہے۔ علم الدین کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، شہید ہو گئے، میاں والی کی جیل میں دفنا دیا گیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے حکم پر دوبارہ قبر کھودی گئی، میت کو لاہور میانی صاحب قبرستان میں لایا گیا۔ وڈالہ والوں 6 لاکھ لوگوں نے علم الدین کا جنازہ پڑھا۔ جب 6 لاکھ لوگ علم الدین کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اج ترکھانا دا منڈا ساریاں تو بازی لے گیا ہے۔ پنجابی میں یہ جملہ کہا، آج ترکھانا دا منڈا ساریاں تو۔ جب علم الدین قید تھا میاں والی کی جیل میں،
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو لندن سے لایا گیا. قائد اعظم وکالت کیا کرتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کو وکیل بنایا. وکیل صاحب نے فائل بنائی. فائل علم الدین کے پاس بھی پہنچی. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا او لوگو، او مولویو، او شیخ الحدیثو، ایک بات جا کے جیل میں علم الدین کو سمجھا دو. اسے صرف اتنا کہہ دو کہ اپنا بیان بدل دے. جج کے سامنے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ کام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ کام کیا ہے. وڈالہ والو آنکھیں کھلی رکھنا. اب بندہ آیا ہے علم الدین کے پاس، آ کر کے کہنے لگا علم الدین بیان بدل دے، صرف اتنا کہہ دے کہ مذہبی جنون میں پاگل ہو کر میں نے یہ کام کیا ہے. اس دیس کے عظیم سپوت کا جواب سنیے. علم الدین نے کہا سارے کام جنون میں آ کر کیے ہیں، ایک ہی کام کیا ہے جو ہوش میں آ کے کیا ہے. کیا کہا؟ ساری زندگی کام جنون میں کیے ہیں، ایک ہی کام کیا ہے جو ہوش میں کیا ہے. اللہ نے میرے وطن کو کیسی عوام عطا فرمائی ہے؟ غیور، طاقتور، نڈر، بہادر عوام عطا فرمائی ہے. 1930 میں الہ آباد کے مقام پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا. علامہ اقبال کے دو خواب آپ کے سامنے رکھنے ہیں. 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کی سرزمین پر خطبہ دیا. جو علامہ اقبال کا خواب تھا، وڈالہ والو خطبہ کیا دیا، توجہ کرنا. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک الگ خطہ ملنے والا ہے. کس نے کہا تھا؟ علامہ اقبال نے. میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک خطہ ملنے والا ہے جس خطے میں مسلمان رسول اللہ کی عظمت کا پرچم بلند کریں گے. جس خطے میں مسلمان رسول اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجائیں گے. پھر قدرت کو رحم آیا. 1947 میں اللہ پاک نے یہ وطن عطا فرمایا. 1947 میں اللہ پاک نے ہمیں اپنا گھر عطا فرمایا. وڈالہ والو اب گھر بن گیا، مکان بن گیا. جب گھر بن جائے، مکان بن جائے، اس کا قبضہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کا قبضہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بس آخری باتیں کرنے لگا ہوں. اللہ نے دیس دے دیا، اللہ نے وطن دے دیا، اللہ نے مکان دے دیا. اب اس مکان کے مکین کیسے اپنے مکان میں داخل ہوئے ہیں؟ اس دیس کے اندر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے کیسے داخل ہوئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ کوئی جلندھر سے آیا ہے، کوئی دلی سے آیا ہے، کوئی لدھیانے سے آیا ہے، کوئی کلکتے سے آیا ہے. اور یہ کیسے آئے ہیں؟ گاڑیوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے، لاریوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے، کاروں پہ بیٹھ کے نہیں آئے، کشتیوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے. پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے. چل چل کے جوتیاں ٹوٹ گئیں، چل چل کے پاؤں جواب دے گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، جسم چھلنی ہو گیا. ماں نے معصوم بچوں کو راستوں میں پھینک دیا. یہ چلے ہیں، کس لیے چلے ہیں؟ اللہ نے مکان دیا ہے، مکین اپنے مکان میں آ رہا ہے. 1,25,00,000 آدمی قافلوں کی صورت میں ہندوستان سے نکلا ہے، پاکستان آ رہا ہے. وڈالہ والو دلی سے ایک بس چلی ہے، پاکستان نہیں پہنچی. راستے کے اندر بس کے سواروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا. کاٹ کر کسی کو راوی کے دریا
میں، کسی کو چناب کے دریا میں، کسی کو ستلج کے دریا میں۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کئی دن تک دریاؤں میں پانی نہیں چل رہا تھا بلکہ مسلمانوں کا خون چل رہا تھا۔ مکین آ رہے ہیں، اپنے مکان کی طرف آ رہے ہیں۔ گاڑی چلی دلی سے لاہور، پاکستان نہیں پہنچی، راستے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ آپ ذوق میں آؤ، صرف آخری بات، یہ جھنگ ہے۔ جھنگ کا ڈی سی شہاب، قدرت اللہ شہاب اس کا نام ہے، شہاب نامہ اس کا چھپا ہوا ہے، اکثر دکانوں سے مل جاتا ہے۔ کیا نام بتایا؟ قدرت اللہ، سارے بولو قدرت اللہ شہاب۔ آیا ہے، جھنگ میں ڈی سی لگا ہے، اس نے عام اعلان کر دیا، لوگوں ہفتے کے اندر فلاں 2 دن میں کھلی کچہری لگایا کروں گا، آپ آؤ، مجھے اپنے مسئلے بتاؤ، میں آپ کے مسائل حل کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جھنگ کا ڈی سی قدرت اللہ شہاب اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، میں نے جب پہلے دن اعلان کیا لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا، ڈی سی ہمارے مسئلے حل کرے گا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن اعلان کیا، چند لوگ آ گئے۔ تیسرے دن اعلان کیا، مجمع تھوڑا اور بڑھ گیا۔ چوتھے دن اعلان کیا، کثیر تعداد میں لوگ آ گئے۔ ان میں ایک شخص آیا، توجہ پوری ہے، توجہ ہے آپ کی، ان میں ایک شخص آیا، اس شخص کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ آیا ہے، قدرت اللہ شہاب ڈی سی سے ملا ہے۔ اب یہ قدرت اللہ شہاب جموں کشمیر سے تعلق رکھتا تھا، خدا کی مرضی کہ وہ عبداللہ نامی جو شخص آیا وہ بھی جموں کشمیر سے تعلق رکھتا تھا۔ جب دونوں کی آپس میں سلام دعا ہوئی، گفت و شنید ہوئی، پتہ چلا یہ بھی جموں کشمیر کا ہے اور آنے والا عبداللہ بھی جموں کشمیر کا ہے۔ قدرت اللہ شہاب جھنگ کا ڈی سی کہنے لگا، عبداللہ تیرا اور میرا ایک علاقہ ہے، یار چھوڑ ساری باتوں کو، کوئی واقعہ بتا، کیسے پاکستان آیا تھا؟ وڈالہ والو، وہ عبداللہ عجیب واقعہ بتاتا ہے، کہنے لگا کہ قدرت اللہ شہاب میری 3 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا زہرا، ایک کا نام تھا عطیہ، ایک بیٹی کا نام تھا رشیدہ۔ میری زہرا اور عطیہ چھوٹی تھیں، میری رشیدہ بیٹی کی عمر 18 سال کی تھی۔ جب یہ گہما گہمی شروع ہوئی، سکھوں کے بدماش ہماری لڑکیوں کو اٹھاتے، اغوا کر کے لے جاتے، ہماری لڑکیوں کو اٹھاتے غائب کر دیتے۔ میرے دل میں آیا، میرے گھر کی یہ عزت میری 3 بیٹیاں ہیں، میں اپنی ان 3 بیٹیوں کی حفاظت کیسے کروں؟ وہ عبداللہ کہتا ہے، جھنگ کے ڈی سی سے میں نے اپنی 3 بیٹیوں کو اکٹھے کیا، میں نے کہا بیٹیوں آج تمہاری قربانی کا وقت آ گیا ہے، آج اللہ تم سے قربانی مانگتا ہے۔ میری بیٹیوں دیکھو نا، جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی، اللہ نے چھری روک کر جنت سے ایک دمبا بھیج دیا تھا، میں نے تلقین دے کر اپنی بیٹیوں کو تیار کیا۔ وڈالہ والو، وہ عبداللہ نامی شخص کہتا ہے، میں نے اپنی 2 معصوم بیٹیوں کو لٹایا، ان کے گلے پر چھری چلائی، چھری چل گئی، میری 2 بیٹیاں قربان ہو گئی، ساتھ پاس بیٹھی میری تیسری بیٹی رشیدہ مجھے کہنے لگی، ابا تو نے تو بھی کہا تھا جب ابراہیم نے اسماعیل کے گردن پر چھری چلائی تھی اللہ نے دمبا بھیجا تھا، ابا ہماری تو دونوں بیٹیاں کٹ چکی ہیں، جنت سے کوئی دمبی نہیں آئی، جنت سے کوئی دمبی نہیں آئی۔ ابا بھی رو رہا ہے، بیٹی رشیدہ بھی رو رہی ہے۔ اب ابا نے جب ارادہ کیا میں اپنی بیٹی رشیدہ کے گلے پر بھی چھری چلاؤں، بیٹی نے ہاتھ جوڑ لیے، بیٹی نے کہا ابا خدا کے لیے میری گردن پر چھری نہ چلا، میں ساری زندگی تیری غلامی کروں گی۔ وڈالہ والو، وہ باپ تھا
تنگ ہو کر نہیں کاٹ رہا تھا، اپنی بیٹیوں کو ہندو بدماشوں سے بچانے کے لیے کاٹ رہا تھا۔ اسے اپنی بیٹی رشیدہ پر ترس آیا۔ توجہ رکھنا، اس نے اپنی بیٹی کی شکل کو تبدیل کیا، ساتھ لیا۔ گاؤں میں ہندو سکھ نے اعلان کر دیا کہ میرے ڈیرے پر آ جاؤ، میں سب کو امان دیتا ہوں۔ میرے ڈیرے سے گاڑی جائے گی، سیدھی پاکستان جائے گی، اس گاڑی میں بٹھا کر آپ کو بحفاظت میں پاکستان بھیج دوں گا۔ یہ عبداللہ کہتا ہے جھنگ کے ڈی سی کو کہ ڈی سی صاحب، میں اس ہندو کے اندر کی آواز کو سمجھ گیا۔ وہ اپنے ڈیرے سے نوجوان لڑکیوں کی بسیں بھر کے بھیجتا تھا اور آگے فون پہ اطلاع کر دیتا تھا۔ راستے میں کھڑے ہوئے اس کے گنڈے نوجوان لڑکیوں کو بسوں سے اتار کر اغوا کر لیا کرتے تھے۔ اب میں نے یہ بات سنی، میرا دل کانپ گیا۔ اللہ نے کرم کیا، بآسانی میں اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو ان بدماشوں سے بچاتے ہوئے بالآخر میں سیالکوٹ کے بارڈر پہ آن پہنچا۔ اب آگے سننا، میں سیالکوٹ کے بارڈر پہ آیا ہوں۔ کہتا ہے کہ جب میں بارڈر پہ پہنچا، مجھے چائے بھی مل گئی، بسکٹ بھی مل گئے۔ میری بیٹی رشیدہ میرے پاس ہے۔ کچھ لوگ آئے، 5-7 لوگ آئے، انہوں نے میری بیٹی کی طرف دیکھا، مجھے کو ان کے ارادے اچھے نہیں لگے۔ 3-5 دن کے بعد میری بیٹی کو سیالکوٹ سے اغوا کر لیا گیا۔ کہاں ہندوؤں سے بچا کر لایا، کہاں سکھوں سے بچا کر لایا، یہاں پہنچا ہوں، لٹا ہوا پہنچا ہوں، سب کچھ اپنا لٹا کے اجڑوا کے پہنچا ہوں۔ میری رشیدہ یہاں بھی محفوظ نہ رہی۔ وڈالہ والو، کئی رشیدہ اس ملک کے اوپر قربان کی ہیں، کئی بچے ماؤں نے اپنے اس ملک کے اوپر قربان کیے ہیں، دودھ پیتے بچے اس ملک کے اوپر قربان کیے ہیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، ہم نے جب اللہ سے یہ وطن لیا تھا، اللہ سے ہم نے جب دیس لیا تھا، تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا۔ تاجر نے کہا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کاشتکار نے کہا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے پورا حصہ دیں گے، لوگوں نے کہا تھا ہم اس دیس کے اندر محمد عربی کا قانون نافذ کریں گے، مالداروں نے کہا تھا ہمیں دیس مل جائے ہم عیاشی نہیں کریں گے، حکمرانوں نے کہا تھا دیس ملنا چاہیے، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ اقبال کا وہ دوسرا خواب تھا جو آج بھی فضاؤں کے اندر معلق ہے، آج بھی ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے۔ آج تک اقبال کا یہ خواب پورا نہیں ہوا، پھر مجھے کہنے دیجئے وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، یہاں کے خاص و عوام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی، بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی، میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کونا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔